اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی باب الرد الرد ضد الاول ما فاضل ان فرد ذی الفروض بسم ولا اللہ الرحمن بقدر حقوقهم الا على الزوجين وهو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الفاضل لبيت المال وبه أخذ مالك والشافعي رحمه الله تعالى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخارج یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب فرض یا اسبہ اپنے حصے سے کم پر باقی ورثاء سے مصالحت کرے تو اس کو داخل کر کے مسئلہ بنانا ہے، بعد میں اس کا حصہ اور اس کو مسئلے سے ختم کر دینا ہے. باقیوں کو جو حصہ اس کو داخل کر کے ملا ہے باقی مال اتنے حصے کر کے ان کو اتنے حصے دے دینے ہیں. اچھا جی، اب آ گیا ہے باب الرد. کیا آ گیا ہے؟ رد. باب الرد. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رد جو ہے یہ اول کی ضد ہے. بین اسطور لکھا ہے اس لیے کہ اول میں مخرج بڑھایا جاتا ہے، حصے زیادہ ہو جاتے ہیں، مخرج تنگ ہو جاتا ہے، اور رد میں مخرج بڑھ جاتا ہے، حصے ختم ہو جاتے ہیں جی. تو پھر باقی وہ دوبارہ ان کو مال جو ہے انہی کے حصوں کے مطابق واپس کرنا ہے جی. کیا کہ جی رد جو ہے نا، رد جو ہے یہ اول کی ضد ہے. اول میں مخرج زیادتی کی جاتی ہے، مخرج حصے بڑھ گئے، مخرج چھوٹا ہو گیا. رد میں مخرج بڑا ہو گیا، حصے ختم ہو گئے. تو باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ رد کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اسبہ کوئی نہ ہو. جہاں کیوں قصبہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ورثاء لے لیں، جو باقی بچے سارا لے جائیں، تو رد کا صورت نہیں بن سکتی. رد ہمیشہ وہاں ہوگا اسبہ نہیں ہوگا. جہاں اسبہ ہوگا وہاں رد نہیں ہوگا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بچ گیا مخرج سے ذوی الفروض کے فرض سے، ذوی الفروض کو وہاں جتنا ایک دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں رد ہوتا ہے وہاں مسئلے میں اول نہیں ہوتا. کیونکہ اول تو ہوتا ہے کہ حصے جو ہے نا بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہو گئے، تو یہاں تو مخرج بڑا ہونا ہے. تو رد والی صورت میں ایک تو اسبہ نہیں ہوتا، ایک اول نہیں ہوتا، تب رد ہوگا جی. تو وہ جو بچ گیا مخرج سے ذوی الفروض کے فرض سے، مسئلہ کتنے سے بنتا ہے؟ 6 12 سے اور 24 سے. بس 3، باقی 4 کیڑے پاس گئے؟ 2 3 4 8 6 12 24. ہاں تو پورے کرو نا. مسئلہ 7 سے بنتا ہے. 7 سے یا 2 سے، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے یا 8 سے یا 6 سے یا 12 سے یا 24 سے. تو ذوی الفروض کے فرض سے بچ گیا جی، اور وہاں اس کا کوئی مستحق کوئی نہیں ہے. یعنی لا یوجد للمیت واحد من الاسبات، کوئی نہیں ہے.
تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے نزدیک رد کیا جائے گا بقیہ مخرج ذوی الفروض پر جی ان کے حقوق کے اندازے کے مطابق بغیر زیادتی اور نقصان، جتنا جتنا ان کا حصہ ہے نا اسی طرح ان کو رد بھی کریں گے. یہ نہیں کہ رد جو ہے وہ سب کو برابر دے دیں گے، نہ ان کے حصے کے تو اس کے قوانین آگے آئیں گے. ابھی صرف یہ مسئلہ ہے. کیا کہہ جی؟ وہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بچ جائے مخرج سے ذوی الفروض کے فرض کے بعد اور اس کا کوئی مستحق نہ ہو، یعنی کہ نہ پایا گیا ہو میت کے لیے کوئی ایک اسباب سے، تو اب کرنا کیا ہے کہ رد کیا جائے گا ذوی الفروض پر ان کے حقوق، ان کے حصوں کے اندازے کے حقوق جمع حق، ان کا حق، ان کا حصہ، ان کے حق کے مطابق ان پر یہ رد کیا جائے گا بقیہ مخرج. پھر ایک باری مصنف رحمہ اللہ فرماتے تو آخ دے وہ مال جو مخرج سے بچ گیا ہے ذوی الفروض کے فرض سے اور اس کا کوئی مستحق نہیں ہے، اسباب وہاں اسبا کوئی نہیں اسبا ہے، کوئی نہیں ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ رد کر دیا جائے گا وہ بقیہ مال ذوی الفروض پر ان کے حقوق کے اندازے کے مطابق. الا علی الزوجین، الا کیونکہ نہیں رد کیا جائے گا ان پر بالکل. پہلے یہی فتویٰ ہے جو متون کے اندر جزی آتی ہے، وہ یہی ہے کہ زوجین پر رد نہیں کیا جائے گا. سمجھے؟ جی اچھا جی. الا علی الزوجین، الا او تھلے لکھے ہی پس نہیں رد کیا جائے گا ان پر. در مختار میں یہی ہے، میں کہتا ہوں اور اشباہ میں کہ رد کیا جائے گا ان دونوں پر ہمارے زمانے میں بوجہ بیت المال کے فساد کے. سنیں جی، خلاصہ یہی ہے. پیچھے بھی ایک باری پڑھے سا جی کہ زوجین پر کیا کریں گے، تو دوبارہ پھر حاشیہ پڑھ دیں جی. یہ جو ہے نا بھائی رد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو باقی بچ گیا ہے بیت المال کو نہیں دینا بلکہ ورثاء پر، اصحاب فرائض پر رد کرنا. یہ قول ہے جمہور صحابہ پاک کا، اور اسی رد کو لیا ہے ہمارے اصحاب نے. کیا کہ جی مگر زوجین پر کہتے ہیں زوجین پر رد نہیں کرنا. کل مک گئی. اگے یہ ہے کہ یہ جو رد ہے نا، رد کے اب جو بچ گیا ہے وہ بیت المال میں نہیں بلکہ اصحاب فروض کو ان کے حصوں کے مطابق رد کرنا ہے. یہ قول ہے اکثر صحابہ، یعنی باقی مال ان کو دینا ہے. خلاصہ یہ ہے باقی دینا تو طریقہ آ رہے ان کو، انہی کو دینا ہے. یہ قول ہے اکثر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہمارے اصحاب نے اسی کو لی ہے. ہمارے اصحاب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بچ جائے گا اصحاب فرائض کے حصے سے وہ بیت المال میں جائے گا. اور اسی کو لیا ہے امام مالک، امام شافعی، حضرت عروہ، امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ وہ واپس نہیں کریں گے بلکہ بیت المال میں جائیں گے. جی جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو بچ گیا اصحاب فرائض کے حصے سے وہ ان کی اصحاب فرائض کی طرف رد نہیں ہوگا بلکہ وہ بیت المال کی طرف جائے گا. اور اسی کو لیا ہے امام مالک اور امام شافعی اور عروہ اور زہری نے رضی اللہ تعالیٰ. باب رد کا رد ضد ہے عول کی. بسم اللہ. وہ جو بچ گیا مخرج سے ذوی الفروض کے فرض سے اور نہیں مستحق اس کے لیے. کس کے لیے؟ ما فاضلہ کے لیے. جو بچ گیا ہے تو رد کیا جائے گا ما فاضلہ ذوی الفروض پر ان کے حقوق کے مطابق مگر زوجین پر. اور یہ
یعنی رد کرنا ہے، قول ہے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور اسی کو کس کو، اسی رد کو لیا ہے ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے، اور فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاضل یعنی وہ جو بچ گیا اصحاب فرائض کے سہام سے بیت المال کے لیے ہے، اور اسی کو لیا ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے۔ جی باب رد کا، رد ضد ہے اول کی، وہ جو بچ جائے مخرج سے ذوی الفروض کے فرض سے اور نہیں مستحق اس کے، تو رد کیا جائے گا ذوی الفروض پر ان کے حقوق کے اندازے کے مطابق مگر زوجین پر، اور یہ رد قول ہے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور اسی رد کو لیا ہے ہمارے صاحب نے، اور فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاضل بیت المال کے لیے ہے، اور اسی کو لیا ہے امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ باب رد کا، رد ضد ہے اول کی، وہ جو بچ گیا مخرج سے ذوی الفروض کے فرض سے اور نہیں مستحق ما فاضلہ کے لیے، تو رد کیا جائے گا وہ ما فاضلہ ذوی الفروض پر ان کے حقوق کے مطابق مگر زوجین پر، اور یہی قول ہے عامت الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور اسی رد کو لیا ہے ہمارے صحاب رحمہم اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ جو بچ جائے ذوی الفروض کے سہام سے وہ بیت المال کے لیے ہے، اور اسی کو لیا ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرد۔ اقولو، جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ترکہ بین الوارثہ کی تقسیم کے بیان سے، نظر آ رہے ہیں، تو شروع ہوئے ہیں رد کے بیان میں۔ رد ضد ہے اول کی۔ مسائل اب 3 قسم کے ہو گئے، پہلے 2 سنے ہوئے تھے، ایک عادلہ، ایک عائلہ، ایک عالہ۔ علوف کرو، پہلا ہے منقسم بلا کسر، دوسرا ہے منقسم بالعول، تیسرا ہے منقسم بالرد۔ تا مسئلے کل 3 ہو گئے تقسیم کے اعتبار سے۔ برابر برابر آ گیا ہے تو اگر مخرج تنگ ہو گیا تو مخرج بڑھ گیا تو عالہ۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو مسئلے نہ 3 چی بند نے جی، یا برابر ہو جائے گا، یا مخرج چھوٹا ہو جائے گا، یا مخرج، چوتھی صورت تو ہے کو نہیں۔ تو مسئلہ عادلہ، مسئلہ یعنی منقسم بلا کسر، یا منقسم بالعول، یا منقسم بالرد۔ سنیں جی اے شابہ سے۔ او تھلے کی نکی جی گل، الرد، رد لغتاً الاعادہ والرجوع۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ و اصطلاحاً رد کرنا وہ جو بڑھ گیا ہے وارثہ کے سہام سے، رد کرنا ذوی الفروض نسبیہ کی طرف۔ کن کی طرف؟ نسبیہ کہہ کے زوجین کڈی دینے، کیونکہ وہ سببیہ ہیں، وہ شادی ہوئی ہے تو اس سبب سے وارث بنے، اگر نہ ہوتے تو نہ بنتے۔
ذوی الفروز نسبیہ بقدر حقوقہم، شرط یہ ہے کہ جب کہ نہ ہو ان کے ساتھ پس نہیں رد کیا جائے گا مال ذوی الفروز ایک، اور نہ ہی ان کے حقوق نسبیہ کے قدر سے زیادہ، جتنا جتنا ان کا حق ہے نا صرف اتنا ہی دیں گے، اس سے بڑھائیں گے نہیں۔ سنیں تو باب الرد، رد ضد ہے اول کی، کیونکہ اول کے سبب سے کم ہو جاتے ہیں ذوی الفروز کے حصے اور زیادہ کیا جاتا ہے مسئلے اصل مسئلے کو۔ جی یہ پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اور رد کے ساتھ بڑھائے جاتے ہیں سہام، حصے بڑھائے جاتے ہیں۔ کیا کیے جاتے ہیں؟ حصے بڑھائے جاتے ہیں۔ اور وَيُنْقَصُ، اور کم کیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کمی کی جاتی ہے کس سے؟ اصل مسئلے سے۔ دوسری عبارت کہتے یوں کہہ لو کہ اول میں بڑھ جاتے ہیں حصے مخرج پر، رد میں بڑھ جاتا ہے مخرج حصوں پر۔ یعنی یہ جملہ زیادہ واضح ہے کہ اول میں حصے مخرج پر بڑھ جاتے ہیں اور رد میں مخرج بڑھ جاتا ہے حصوں پر۔ آگے سمجھے؟ پچھلا حاشیہ پھر بندے اندر نالے پہ لگائے ٹرنا فتقولو، ہن پڑھتے پہ ہوں سارے اگر ٹر گئے اور اتوں جو پڑھتے پہ ہوں وہ کی بنے؟ بس ہم کہتے ہیں وہ جو بچ گیا کس سے؟ ان فرد ذوی الفروز ولا مستحق لہ من اگر ہوتا تو یا حریزو وہ سارا سمیٹ لیتا، تو رد کیا جائے گا وہ فاضل ذوی الفروز پر ان کے حقوق کے مطابق، علی حسب النسب بین سہامہم، مگر زوجین پر، پس بے شک نہیں رد کیا جائے گا زوجین پر بالکل جیسا کہ گزر گیا اول میں۔ ایک صرف حاشیہ پڑھ لو ایک نمبر، اس لیے کہ فرض ان کا بالسبب ہے لا بالنسب ہے، اور وہ ضعیف ہے سبب، اس لیے کہ وہ دونوں مستحق ہوتے ہیں اس کے بعد انقطاع سبب کے، وہ کہ مستحق ہوتے ہیں ان کے ساتھ، پس نہیں زیادہ کیا جائے گا ان کے برخلاف وہ جو وارث ہوتا ہے نسب کے ساتھ، اس لیے کیونکہ جسل ایک بھی فوت ہو جاوے تو نکاح ختم، صرف عورت عدت وفات ہی ہے نا، باقی تو کوئی گل نہیں نا، باقی تو ختم ہو گیا جی، اس لیے کہ نسب تو باقی ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے جی۔ عورت یہ نہیں کہہ سکتی یہ میرے خامد کی قبر ہے، یہ میرا جو پہلے خامد تھا نا اس کی قبر ہے، لیکن پتر کہہ سکتا ہے یہ میرے ابے کی قبر ہے، بھتیجا کہہ سکتا ہے یہ میرے چاچے کی قبر ہے، اس لیے کہ نسب باقی ہے بعد الموت، تو پس کبھی ہو گیا حال ان کا استحقاق میں، تو پس ہو گئے وہ اولا بالفاضل۔ یا ہم کہتے ہیں کہ بے شک زوجین مستحق ہیں ایک سبب کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ پس جب مستحق ہو گئے وہ نکاح کی وجہ سے، تو نہیں ہوگا ان کے لیے سبب سوائے اس کے کہ مستحق ہوں وہ اس سبب کے ساتھ، اور اہل نسب تو مستحق ہیں کس سبب سے؟ بیٹا ہونا، وَهُوَ الْبَنُوَّةُ اخوت فی اور باقی بالرحم ہے، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، تو اور وہ یعنی رد وجہ مذکور پر جو آگے تفصیل آ رہی ہے، رد کی قانون اگے آ رہے ہیں، اس وجہ پر رد کرنا جو آگے طریقہ آ رہا ہے اس وجہ پر مال رد کرنا قول ہے اکثر صحابہ پاک، میں تنوں بار بار سمجھا عامہ نہیں آکھے دو ساڑی بولی چ عام قسم عام جب بندہ ہے جو کہتے ہیں تو آکھے دے عامہ صحابہ کا قول ہے جی، عربی چ بیٹھا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، تھے بھی یہ جنہاں جی عام بندہ ہے، انہاں کی مطلب بندہ جی، عام لوگوں کی یہ بات ہے جی، اور یہ قول اکثر صحابہ جہالت دی وجہ تو میں کہہ رہا تھے، جہالت دی وجہ تو
یہ قول ہے کہ جنہوں نے تھوڑا واہ پینا ہے وہ تیرے یار ہونے نے ہو. یہ قول ہے اکثر صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا، یعنی جمہور صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا، جیسے حضرت مولا علی اور ان کے تابعین رضی اللہ تعالی عنہم. اور اسی کو لیا ہے ہمارے اصحاب حنفیہ رحمہم اللہ نے، اور فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں رد کیا جائے گا فاضل کو ذوی فروز پر، بلکہ وہ بیت المال کے لیے. اسی کو لیا ہے حضرت عروہ و زہری و مالک و شافعی رضی اللہ عنہم نے. لیکن محققین من اصحاب شافعی یہ ہوں صرف اس گل اتیا 3 صفحے نے یہ پڑھن لگے ہیں. سنیں بے رد کرنا ہے کہ بیت المال جانا ہے، باقی قانون اگوں ہونے جے. لیکن محققین اصحاب شافعی رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ اگر مٹ جائے بیت المال، کیا ہو جائے؟ بیت المال مٹ جائے. او اے کانو تھلے بحیث و نہ ہو مصروف فی موضعہی کما فی حاضر زمان. اج نہیں ہو وہ پچھلے بابے اپنے زمانے دے صدیاں دا رونا پہ روندے نے کہ مٹ جائے تو رد کیا جائے گا فاضل کن پر؟ بے نسبت فرائضہم. اگر کوئی بیت المال ہو تو وگرنہ البتہ ہوگا کس کے لیے؟ بیت المال کے لیے. اور روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ نہیں رد کیا جائے گا 3 پر، زوجین پر بھی اور انہوں چھٹا حصہ ملتا ہے، بس اس پر بھی رد نہیں ہوگا. جناب عبداللہ بن عباس ایک روایت ہے. اور جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رد کیا جائے گا زوجین پر بھی، رد کیا جائے گا. نکا جی حاشیہ فی المستصفیٰ فقہ دی کتاباں دے نا جے ساڈے فتویٰ الیوم علی الرد علی الزوجین ہے ان دا عدم المستحق، جبکہ مستحق اور کوئی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر صرف میاں بیوی دو میں نے جی زوج فوت ہو گیا تو بیوی سارا انہوں، بیوی فوت ہو گئی تو سارا یہ کہ ان عدم المستحق بھی اور کوئی نہ ہو تو پھر ادھر جائے گا. کیوں بھئی لعدم بیت المال، کیونکہ ظالم اس زمانے دا رونا رو رہے ہیں، کیونکہ ظالم لوگ نہیں خرچ کرتے اس کو اس کے مصرف پر، اپنی یاشیوں میں کرتے ہیں. یہ وہ صدیاں پہلے المستصفیٰ صدیاں دی پہلے دی کتاب ہے، ان دے پچھوں بزرگاں آکھے تو ان کتے گل پہنچ گئی جی. وہذا یہ جیسا کہ نقل کیا گیا بعض اصحاب شافعی سے کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا بے توریث ذوی الارحام، اسی معنی کی وجہ سے. قال شارح رحمہ اللہ فی در المنتقی، جی المستصفیٰ کی جو شرح ہے نا الدر المنتقی فی کتاب الولا میں فرمایا تھا کہ میں کہتا ہوں لیکن پہنچی ہے مجھے یہ بات کہ علماء نہیں فتویٰ دیتے تھے اس کے ساتھ فتنبہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ولم نسمع ایزن فی زماننا، جس نے فتویٰ دیا ہو کسی شے کے ساتھ اس سے شاید کہ باوجہ مخالفت کرنے بھی متون میں چونکہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جس طرح متن چاہے نہیں الا علی الزوجین فلیتعمل، لیکن نہیں مخفی. ہوں ایسا مسئلہ بڑا اہم جو سنیا جی، لیکن نہیں مخفی یہ بات کہ متون وضع کیے گئے ہیں مذاہب کو نقل کرنے کے لیے کہ مذہب یہ ہے، اور یہ مسئلہ ان سے ہے کہ فتویٰ دیا اس کے ساتھ اصل مسئلہ مذہب کے لعلت المذکورہ کیڑی کہ بیت المال ہے کو نہیں، جیسا کہ مسئلۃ الاستئجار علی تعلیم القرآن مخالفین لاصل المذہب. اصل مذہب تو یہ آپ نے پڑھا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت نہیں لینی،
تو بعد والوں نے اس ڈر سے کہ خشیات ان یضیع القرآن کہ کوئی پڑھائے گا نہیں تو انہوں نے کہا کہ اجرت لینی جائز ہے جی. تو اب اصل متن کے خلاف فتویٰ دیا نا. وَلِذَلِكَ نظائر ایزن کہ اس کے لیے بہت سارے نظائر ہیں کہ بعد والوں نے فتوے دیے ہیں وقت کے نزاکت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، کہ اگر یہ کام نہ ہوا. اصل میں یہی ہے کہ جب مقابلہ آ گیا کہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اگر اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا شر اختیار نہ کریں تو یہ سارا فائدہ ختم ہو جائے گا. تو بعد والوں نے کہا یار یہ تھوڑا سا شر لے لو لیکن یہ بڑا فائدہ ختم نہ ہو. مثلا یہ اجرت لینا. خلاصہ یہ ہے کہ کلام المتون محض وہ اندہ انتظام بیت المال ہو تو تب ہے، اور کلام شروع اندہ عدم فلا معارضہ تا. سمجھیے گل اے شابہ سے. لہذا بھی اگر کوئی فتویٰ دے وے کہ بھئی اب چونکہ بیت المال نہیں ہے تو یہ زوجین پر رد کریں تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہے. سمجھی گل. متون میں اگرچہ اسی طرح ہی ہے تو بعد والوں نے جو فتوے دیے ہیں ان کا لحاظ کیا گیا جی، ان کا لحاظ کیا گیا علت کی وجہ سے دیکھ کر انہوں نے ترجیح دی ہے، وقت کو دیکھا ہے جی. اب بھی اگر اللہ کسی کو توفیق دے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، کسی تعصب دا ماریا نہ ہوئے، وہ اللہ رسول کا اس میں خوف ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر بصیرت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ مسئلہ اس دور میں اگر یوں کرتے ہیں تو اتنا بڑا نقصان ہے، اگر اس کو یوں کرتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہے اور دین کی اس میں دین کا فائدہ ہوگا، تو میرے خیال میں وہ کوئی نہ کافر ہو جائے گا نہ مجرم ہو جائے گا بلکہ وہ اجر پائے گا جی. بات سمجھیے. ہر دور میں جزیات پیدا ہوتی رہتی ہیں. قیاس ایسے واسطے تو بنیا سے بھی ہر دور جزیاں پیدا ہون گیا، قوانین بنا دیے ہیں، ان کی روشنی میں آگے چلو. اب نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. جناب عثمان فرما رہے ہیں کہ رد کیا جائے گا کن پر، حالانکہ اس وقت بیت المال بالکل ٹھیک تھا جی. یہ تو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے جی. اچھا جی توجہ یار. اب وہ مسئلہ او بنیادی کہ رد کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہمارے نزدیک رد ہے اور حضرت بس آگے سمجھ. ہوں ذرا دلیل نہ سمجھو پھر کوئی جواب سمجھو. ہوں اس گل دے اتنے مسئلہ جی. اور حجت پکڑی انہوں نے جنہوں نے انکار کیا رد کا، جیسا کہ بے انا تے بے انا نظر آ رہے ہیں. دو باری اور نشان لگا ہوتے ہیں. بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، بیان فرما دیا ہے حصہ اصحاب فرائض کا نص ظاہر کے ساتھ. یوصیکم اللہ پڑھیں، بالکل وضاحت ہے کتنا کتنا دینا ہے. پس نہیں جائز یہ کہ اضافہ کیا جائے اس پہ، اس لیے کہ یہ اضافہ تعدی ہے حد شرعی سے. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے بمعنی تجاوز، یہ حد شرعی سے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اگو سارے ناظر خان بیٹھے نے. اے گل اصل یدخلہ نارن کہ جو اللہ رسول کہ حد سے آگے تجاوز کرے گا اللہ اس کو نار میں داخل کرے. تو ظاہر ہے کہ اپنے دلائل ہیں جی، ان کی یہ دلیل ہے جی. ایک دلیل. دوسری وَبِأَنَّ الْفَاضِلَ عَلَى فُرُوضِهِمْ، جو ورثاء کے حصوں پر بڑھ گیا ہے وہ ایسا مال ہے جس کا نص کے ذریعے مستحق کوئی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر وہ ہوگا بیت المال کے لیے. جو ہم سنیا جب مکیسل ہے جیسا کہ اگر کوئی بندہ کوئی میت بالکل وارث نہ چھوڑے تو مال کدھر جائے گا؟ بیت المال پر خرچ کیا جائے. تو اب جب کچھ بچ گیا ہے تو تب بھی تو اس کا مستحق کوئی نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی بیت المال. اب یہ بعض کو قیاس کیا ہے کل پر، ایسے ہے جیسے کوئی بھی نہیں ہے. یہ دلائل ہیں ان کے جی.
یہ زید بن ثابت اور دلائل ہیں. ہماری دلیل کہ رد کرنا ہے والا نا. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں رد کو نہیں مانتا ہوں تو کفر کا فتوی ہے. ہماری دلیل قولہ تعالی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اولو الارحام بعض ان کے اولا ہیں بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں، یعنی بعض ان کے اولا ہیں بعض کی میراث کے ساتھ بسبب رحم کے. اے وی اولو الارحام بسبب رحم کے. پس یہ آیت دلالت کرتی ہے ذوی الارحام کے مستحق ہونے پر جمیع میراث کی بصلۃ الرحم، کیونکہ وہ ان کے بعض کے وہ کیا ہیں، وہ اولا ہیں. اور آیت اچھا اس سے تو یہ پتہ چلا کہ وہ ساری وراثت کے مستحق ہیں. اور ایک آیت تک یوسی کو جوڑ کے نتیجہ کرنا ہے. ایتھوں پتہ چلیا بعضہم اولا ببعض، جیڑا بھی پیچھے ہے نا وہ سارے دا مالک ہے. وہ ایتھوں پتہ لگا کہ نہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، بعض ان کے اولا ہیں بعض کی میراث کے، لیکن کس سبب سے؟ یہ آیت دلالت کرتی ہے ان کے مستحق ہونے پر جمی میراث کا صلہ رحمی کے سبب سے. اور دوجی جڑی آیت یوصیکم اللہ اور آیت المواریث نے واجب کیا ہے استحقاق جز معلوم من المال کا ہر ایک کے لیے ان سے. یوسی کو ملا نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا. ایت دس دیے کہ سارے دے مالک نے. یوسی کو ملا دس دیے کہ حصہ مقرر ہے، فلانے نو اینا تے فلانے نو. لہٰذا اب فواجب العمل حتی الامکان بالآیت ہے، بائیں طور کے بنایا جائے گا ہر ایک کے لیے اس کا فرض اس آیت کے ساتھ. کیڑی یوسی کو ملا کیڑی؟ بسم اللہ الرحمن. پھر وہ جو باقی ہے مستحق ہوگا ان کے لیے للرحم بہذہ الآیت، اس آیت کی وجہ سے وہ ذی رحم ہونے کی وجہ سے باقی کا مستحق ہو جائے گا. سنیں جی، لہٰذا ان دونوں آیتوں کو جوڑیں گے تو نتیجہ نکلے گا. اسی لیے تو نہیں رد کیا جاتا کن پر؟ باوجہ منعدم ہونے رحم حقیقی کے فی حقہما، لأن تعلق کا سببی و بعد الموت ان کا تا اما الوارثہ فإنما ہوا لحکم شرع. جی وارث بنے حکم شرع کی وجہ سے. جی بھی اور دلیل پہلی سی کتاب اللہ پچھو ویکھنا پچھلے پاس او والا نا کی لکھا پہ نہ والا نا نکل نہ لکھا کتاب اللہ. اگلے پاسے آؤ حدیث و رسول اے سونے دا فرمان کیڑا ہن سنے جے. اور بھی جب کہ داخل تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حین مرضا واشفا علی الموت، نظر آ رہا سے بھی شاید وصال ہونا ہے، سرکار ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. حضرت سعد اسمو مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب صحابی یکنا ابو اسحاق اسلم قدیم وہاجرہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف پہلے آگے سونے دے حکم نال. شاہد المشاہدہ کلہ نظر آ رہے ہیں. وکانا مجاب الدعوات وتوفی بالعقیق و حومل الی المدینہ طیبہ وہاں دفن کیا گئے 51 ہجری وچ. پھر اتنی لمبی عمر آپ نے پائی. جی مشہور ہے 55 ہجری. وکیل غیر ذالک آپ عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم. اچھا جی، حضرت سعد کے پاس سرکار تشریف لے گئے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. تو عرض کی جناب سعد نے کہ بہرحال بات یہ ہے سونیوں کہ نہیں میرا وارث مگر میری ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے. سنیں جی تو کیا پس میں وصیت کر دوں اپنے سارے مال کی؟ سن دے ہو دھیان کریں جی. پہلے اور طرح سنیا سی ہوں جی جس واسطے لیا رہے ذرا دھیان کریں جی. یا رسول اللہ میں سارے مال کی؟ قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں.
اچھا انہوں نے کہا تھا میرا وارث کون ہے؟ میری ایک بیٹی ہے. کیا کہتے ہیں ایک بیٹی ہے. اچھی میری ایک بیٹی یہ ہے. ٹل سارے اتھی دینے ہیں نا تاں گل سمجھو نے. میرا وارث کون ہے؟ میری ایک بیٹی ہے. ایکو بیٹی. قرآن پاک وچ بیٹی دا حصہ کنا ہے؟ ایکو بیٹی. اچھا ہوں ادھر ذہن چ رکھنا ہے کہ میں وصیت کر دوں اپنے سارے مال کی. آپ نے سونے فرمایا لا. عرض کی میں وصیت کر دوں نصف مال کی. جی تو ایک بیٹی کتنی کی مستحق ہوتی ہے؟ سب سے مستحق ہوتی ہے. تو باقی نصف تو بچ گیا تھا. تو یہاں سرکار فرماتے اس کو شخصی طور پر کر دے. فرمایا لا. کیا فرمایا؟ نہیں کرنا. جی الحدیث یہاں تک کہ فرمایا سرکار نے الثلث خیر او حدیث پوری کر لی. او بے خود رہو کہ بے جمیع مالی کالا لا کل تو فثلث مالی کالا لا کل تو فشطر کالا لا کل تو فثلث کالا ثلث خیر وثلث. بے شک تو یہ کہ چھوڑ جا اپنے ورثاء کو اغنیا بہتر اس سے کہ چھوڑے تو ان کو اعلیٰ یتکففون الناس. اور بے شک تو نہیں خرچ کرتا کوئی خرچہ کوئی شے کہ تلاش کرے تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا حتیٰ کہ لقمہ جو اٹھایا تو انہیں اس کو اپنے بیوی کے منہ میں مگر تجھے اس پر اجر دیا جائے گا. جی سنیں جی. اور دیکھو پس اعتقاد کیا تھا جناب سعد نے کہ بیٹی وارث بنتی ہے کس کی؟ ہن سنیں جی واپس آؤ. سونے فرمایا صبح 1600 کثیر. پس تحقیق ظاہر ہوگی اس حدیث سے کہ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتقاد کیا تھا اس بات کا کہ بنت وارث بنتی ہے کس کی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار تو نہیں فرمایا. اور سرکار نے ان کو منع کیا وصیت کرنے سے ثلث پر باوجود کہ نئی وارث تھی ان کے لیے. تو بیٹی تو کتنا لیتی ہے؟ پس دلالت کرتی ہے یہ بات مذکور علی صحت القول بالرد. کیونکہ اگر نہ ہو اگر بیٹی نہ مستحق ہوتی کس کی؟ بس باب تو جائز ہوتا حضرت سعد کے لیے وصیت بالنصف. کتنا جائز ہوتا؟ شخصی جو بات چل رہی تھی وہ تو بیٹی کا نام لیا تھا انہوں نے. تو بیٹی تو قرآن میں تو ذکر تھا وہ تو کتنا ہے؟ وہ تو یوصیکم اللہ تو پہلے آ چکا تھا. تو اب سرکار نے جو فرمایا ثلث تک تو مطلب ہے کہ 30 باقی بھی ادھر آئے گا. جی آگے جی سمجھے اور اے آگے جاؤ سمجھائی گل دی. اور حدیث حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم. اس وقت ایک آشیا لگا جی بھی ضمیراں کدھر لوٹ دیا نے. تو پھر جنہوں نے پتر جی پھر پڑھاں گے جی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث بنایا تھا ملاعنہ کو. وارث بنایا تھا ملاعنہ کو یعنی جمی مال کا اس کے ولد سے. اور نہیں ہوگا یہ مگر کس طرح؟ کیونکہ ماں نو ثلث ملتا ہے کہ نہیں جی. تو باقی تو رد ہو کے آنا ہے نا. جڑا ماں دا ود تو ود حصہ کنا ہے؟ ثلث ہے یا سدس ہے تو یا دو ہی نا. ثلث تو زیادہ تو نہیں. اب جو سارا سرکار نے بنایا تو یہ رد ہی ہے. او ویکھو تھلے ہو. الحاصل بے شک ہمارے لیے یہ دلائل ہیں رد کے جواز پر. جی نقلیہ بھی اور ان میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے وال الارحام. ان میں سے وہ جو مستفاد ہے حضرت سعد بن پڑھا کہ نہیں ہے جی. اور ان میں سے وہ جو روایت کیا گیا کہ عورت نے کانت لا انہا زوجہا فوالدہا نوسبا الیہا کما مرہ تحقیقہا فلما مات الولد وما تارک الا تو پس بنایا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثت لکل ما تارک. یہ بات دال ہے کس پر؟ کیونکہ ماں کا حق پس وراثت الکل لیسا الا
ومنها قول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگے آ رہا ہے تیسرا جی۔ اچھا جی اور سنو، وفی حدیث واصلہ، وفی واصلہ بن اسقا بالکاف بن کاف لیسی صحابی مشہور، نازل بالشام، عاشا الی سنت 85 ہجری، تے بعض آکھیا ہاں 85 ہجری، عمر سی آپ دی 105 سال۔ حضرت واصلہ کی حدیث میں، واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کرتی ہے ماں اپنے لقیط کی میراث کو اور اپنے عتیق کو، اور ابن وہ کہ لیان کی گئی ماں اس کے سبب سے۔ اس اتنے او تھلے ویکھو نا اشد لکھے تو گل سمجھ آ جائے، او ویکھو نا کہ دے گا تحرزو، او اشد نمبر 1 تے معنی اس کا یہ ہے کہ جب فوت ہو گیا بیٹا، وہ بیٹا کے لیان کی گئی ماں اس بیٹے کی وجہ سے، پیو نے آکھا میرا پتر نہیں، تو ماں نے لیان کیتا، لیان کی گئی بے زوجہا، اور نہیں چھوڑا بیٹے نے وارث سوائے، تو پس جمع کرے گی ماں جمی میراث کو، اور نہیں ہے یہ مگر کس کے ساتھ؟ اس حدیث کا بھی یہ مطلب ہے سونے فرما، ساری گل دے گل سمجھی آ وَأَيْدًا، او دلیل عقلی، او تیسری یہ تو حدیثاں سننا، ہن دلیل عقلی ساڈی کس تے رد تے، او سنیا جی بھی ہن توجہ کرے جی، بھی اصحاب فروز کی، اصحاب فروز، یہ جو میت کے رشتہ دار ہیں یہ بھی تو انہی مسلمانوں میں داخل ہیں نا جن کا یہ بیت المال ہے کہ نہیں داخل؟ اب اس بیت المال کے جو مستحق ہیں ان میں سے یہ 2 بار مستحق ہیں، ایک مرتبہ بیت المال کی وجہ سے، ایک مرتبہ رشتہ داری کی وجہ، تو پھر ان کو ترجیح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ کرو، بھی اصحاب فروز تحقیق شریک ہیں مسلمانوں کے ساتھ کس میں؟ اور ترجیح پا گئے بسبب اور صرف قرابت اصحاب فروز کے حق میں، اگرچہ نہیں ہے علت للعصوبت، لیکن ثابت ہے اس قرابت کے سبب سے ترجیح بمنزل قرابت کس کے حق میں؟ بھائی کے حق میں، عینی بھائی کے حق میں جی، کہ قرابت الام جو ہے نا وہ ترجیح پا جاتی کس کے حق میں؟ عینی بھائی کے حق میں۔ دیکھو نا فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخْوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍ، وارث بنتے ہیں بن نسب مطلقاً، لیکن وہ ترجیح پاتے ہیں کس پر؟ لِأَب پر، بواسطہ قرابت الام۔ اے گل نہیں کہ پیو والوں سارے بھینا بھرا ماں دی وجہ تو اینی الیاں تے جڑی ترجیح پاندے نے کہ باپ کی وجہ سے، باپ تو سارے دا ہوئی ہے جی، نہیں سمجھے؟ تب ماں کی وجہ سے وہ کیا کر گئے؟ ترجیح پائی کہ انہوں نے؟ اور وہ خود رو بھئی، لیکن ثابت ہے اس کے سبب سے ترجیح بمنزل قرابت الام فی حق الاخ لاب و ام، کیونکہ قرابت الام اگرچہ نہیں واجب کرتی بے انفراد حل صوبت، مگر حاصل ہو جاتی اس قرابت کی وجہ سے ترجیح، انہوں نے ترجیح ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ نکل گیا جواب عن قولہ، وہ جو بچ گیا فروز سے مال نہیں مستحق اس کا، پس رکھا جائے گا کس میں؟ لمصالح عامتاً۔ اب اس کا جواب آ گیا کہ وہ موجود ہیں، وہ سنیں اے شابہ سے۔ اچھا جی، اور شرط پھر اگلے پاس دیو جزائے اگلے صفحے تے جی یہ تھی، اور جب کہ ہے جان کرے جب ولما کان، جب کہ ہے یہ ترجیح بسبب قرابت کے سبب کے، وہ کہ مستحق ہیں اس کے ساتھ
تو ہوگا مبنی کس پر؟ فریضہ پر پس رد کیا جائے گا ان پر علی قدر، اور جیسا کہ ساکت کر دیتا ہے اقرب کا اعتبار اور اقوا کا کس میں؟ اصل فریضہ میں بھی اگر اقوا موجود ہوئے تھے یہ بڑی اہم گل ہے کہ دو بیٹیاں نے جی انہاں لے لیا کی سلسال لے لینے تے ایک پوتی ہے تے تیسرا انہوں دے دیو یار آندے نے نہیں انہوں واپس کرنا ہے جی اصل گل ایک گل سمجھنی ہے تھے جی کہ جیسا کہ ساکت کر دیتا ہے اقرب اور اقوا کا اعتبار اصل فریضہ میں ساکت کرتا ہے کہ نہیں بھی اس کو حصہ نہیں ملتا دو بیٹیاں ہوں تو پوتی محروم ہوتی ہے اسی طرح ساکت کر دے گا بھی استحقاق کے رد میں کس میں استحقاق کے رد میں سنیں او بے خود رو یس کے تو نشان لگا تھلے اسی کے ساتھ قول کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فی بنت الابن کہ بے شک بنت بے منزلت ابن اور موتے کے ہیں فیکون الاقرب مقدم وکذالک فی الاخت لاب یقول ان الاخت لاب والاخت لاب فی رد بمنزل اخ فیکون ذو القرابتین اقوا فی اولاد الام یقول الاخر جی تو مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے دے کے جڑا اگاں جاندہ ہے وہ جس کی وجہ سے وہ حصے سے محروم ہے جب بڑھے گا تو پھر ان کی طرف نہیں جائے گا وہ بھی ان کی طرف واپس آئے گا اے مطلب جی اور سمجھا جی گل کہ کوئی نہیں سچا جب پیچھے سبق شروع کرتا ہے نا مسئلہ اور نکا جا اور صرف ایک منٹ اور شرح المرام جی وہ دوبارہ پچھلی گل کرنے لگے نے کہ بے شک اول کے سبب سے کم ہو جاتے ہیں حصے کس کے اور بڑھ جاتا ہے اور رد میں مثلا جب چھوڑا عورت نے مسئلہ 6 سے لاجتماع نصف مع ثلثین 3 زوج کے لیے 4 فعالت الاسابات پس نہیں مخفی کہ بے شک زیادہ ہو گیا مسئلہ اور بہرحال نقصان سہام کا نقصان پس اس لیے کہ کان للزوج وبعدہ تو ایسا کٹیا کہ کوئی نہیں اس نے پڑھا سے نا کٹے جی پیسے اور اول زائد احسانی پر البتہ کسل ہے اور جب چھوڑے جدہ و تو مسئلہ 1 جدہ کے لیے اور 2 تو پس رد کیا گیا مسئلہ اور نہیں مخفی مسئلے کا نقصان اور بہرحال حصوں کا بڑھنا پس اس لیے کہ تھا جدہ کے لیے اولاً 1 اور رد کے ساتھ ہو گیا 1 3 سے تو 3 سے 1 بڑا ہے کہ 6 سے 1 بڑا ہے دگنا ہو گیا اور اول ناقص ہے کس سے قطن و کس لئے ہے اور سمجھ آ رہی تھی گل دی تفصیل مقام کی کہ نہ ہو کیا جائز ہے رد ذویل فروز پر بے ندام الاسبا اولا ثانی و مذہب ہے کن کا پس وہ جو باقی ہے اگرچہ نہ منتظم ہو اسی کے ساتھ آخذہ مالک و شافی رحم یہیں سے پہچانا گیا ان سے خوف ما قال فد تحت قول کہ رد کیا جائے گا ان پر بقدر سہام اجمان نہیں کتنے حضرت زید بن ثابت بھی نہیں مانتے اور امام مالک امام شافی بھی نہیں مانتے جی اجماع پھر ہمارا ہوا نا صرف ہمارا والا تقدیر جواز رد حل جو رد والا جمیز والفروض منہم الزوجان وغیر مباز مستثنیٰ پھر اختلاف ہے اختلاف کیا فرق نے استثناء البعض میں بل فی تعیین جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نہیں رد کیا جائے گا متقدمون من حنفیہ نے کہا نہیں رد کیا جائے گا برابر ہے کہ منتظم بھی ہوئے صحیح ہے نا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں رد کیا جائے گا. 6 پر کون؟ زوجان اور پوتی سلبی بیٹی کے ہوتے ہوئے اور اخت الی بہن مال اخت اینی بہن کے ہوتے ہوئے شابہ اور اولاد خیفی ٹھیک ہے نا خیفی بہن بھائی ماں کے ہوتے ہوئے اور جدہ ذی صاحب کے ہوتے ہوئے. ہاں اسی کو لیا ہے امام احمد بن حنبل قذافی دو سراج. والا تقدیر جواز رد علی جمیل فروز کیا وہ مطلق ہے یا جناب عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا یجوز و مطلقاً سب نو رد کرو او زوجین نو بھی یعنی فی کل زمان برابر ہے کہ بیت المال ختم ہو گیا وہ تو پامن نہ ہو گئے. متاخرون من حنفیہ نے شافیہ نے کہا جائز ہے رد جمیع ذوی الفروز پر ہمارے زمانے میں وہ کہ جس میں بیت المال کو کھانے چ پئی جے اور مستصفیٰ میں الفتویٰ الیوم علی جواز رد علی الزوجین لیکن محض جائز رد ان پر فی حاضر زمان عند عدم الوارثین کما قال فی الرد. قال محقق احمد بن یحییٰ بن سعد افتزانی افتى کثیر من المشائخ بالرد علیہ ما جب کہ نہ ہو اقارب سے سوا ان کا فافم بھی اور کوئی نہ ہوئے نا صرف بیوی ہے صرف خامد ہے تو باقی سارا مال بھی ادھر لٹایا جائے گا جی. سمجھا جی ان قانون اگوں نے انشاءاللہ جی.